حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بعض کو موت دے کر عبرت کا نشان بنایا، بعض کو ڈھیل دے کر، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کامیابیاں انہیں دکھا کر انہیں اپنی آگ میں جلنے پر مجبور کیا۔ یہ بھی ان کے لیے ایک پکڑ تھی۔ بس یہ فیصلہ خدا تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ کس کو کس طرح پکڑنا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً فرمایا کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ثُمَّ يَتَقَضَّى عَلَى الْمَاكِرِينَ، کہ اور انہوں نے بھی تدبیریں کی اور اللہ نے بھی تدبیریں کی، اور اللہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے، پھر وہ تدبیر کرنے والوں پر جھپٹ پڑے گا۔ یتقضی علی الماکرین، تدبیر کرنے والوں پر جھپٹ پڑے گا۔ اس کو مزید کھولیں تو یہ اس طرح بنے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو فنا کرنے کے لیے ان پر جھپٹے گا۔ بس جب اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے تو کسی کی زندگی ختم کر کے فنا کرتا ہے، اور کسی کی عزت خاک میں ملا کر اس کو دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی تقدیر تو اپنا کام کرے گی اور کر رہی ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے تھے، اور جن کو کامل اور مکمل شریعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا، اور سب سے زیادہ اگر کسی نبی کی پیش گوئیاں اس کی زندگی میں پوری ہوئیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا جو قرآن کریم میں آتا ہے، اس کا ذکر بھی کہ فصلی لربک وانحر، کہ تو اپنے رب کی بہت زیادہ عبادت کر اور اس کی قربانی کے معیار قائم کر۔ بس یہ حکم امت کے لیے بھی ہے، اور یہ عبادتیں اور ہر قسم کی قربانیوں کے اعلیٰ معیار ہیں جو خدا تعالیٰ کے فضلوں کو پہلے سے بڑھ کر سمیٹیں گے، اور ہر قسم کی قربانیوں کے جو ہیں وہ معیار قائم کرنے کی آج بھی ضرورت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان عبادتوں اور قربانیوں کے وہ اعلیٰ معیار قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائی جو انسانی سوچ سے بھی باہر ہے، لیکن ایک اسوہ حسنہ آپ ہمارے لیے قائم فرما گئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس معیار کو پہنچنے کے بعد اپنا وعدہ ہی پورا فرمایا۔ وہی لوگ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ کی نسل چلانے والی اولاد نہیں، یعنی لڑکے نہیں آپ کے ہاں، ان کو اللہ تعالیٰ یہ جواب دے رہا ہے کہ وہ خود ابتر ہے۔ آئندہ دیکھیں کیا نظارے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرتا ہے۔ اور پھر دیکھا اللہ تعالیٰ، دنیا نے دیکھا کہ جن لڑکوں کو وہ اپنی اولاد سمجھتے تھے، ایک وقت آیا کہ وہی لڑکے اللہ تعالیٰ کی پیشگوئی کے مطابق اپنے باپوں کی طرف منسوب ہونے کے بجائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے میں اپنی عزت اور افتخار سمجھتے تھے۔ چنانچہ اسلام کے غالب آنے کے بعد سرداران قریش کی اولاد تمام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں آ گئی، اور وہ اس بات پر فخر کرتے تھے۔ اکرمہ ابو جہل کا بیٹا تھا، لیکن مسلمان ہوئے تو جان کی بازی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے دین کے لیے لگا دی، اور لگانے کو تیار رہے ہر وقت۔ ولید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن تھا، اس کے بیٹے حضرت خالد نے اسلام کے لیے وہ جوہر دکھائے جن کی مثال نہیں ملتی۔ ایک آپ کا بڑا دشمن آسی نام کا تھا، اور اس کے بیٹے حضرت عمر بن عاص نے اسلام کی
شاندار خدمات انجام دی ہیں اور بڑے پائے کے جرنیل اسلام میں مانے جاتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہے جو سب طاقتوروں سے زیادہ طاقتور اور سب تدبیر کرنے والوں سے زیادہ تدبیر کرنے والا ہے۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند سے بلند تر کرتا چلا گیا اور دشمن ناکام و نامراد ہوتا چلا گیا، اور اس کی اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہی الہام ہوا تھا کہ ان شانئک هو الابتر، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے دشمن کو کئی مواقع پر خائب و خاسر کیا، اور آج تک کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ نظارے ہم نے دیکھے۔ کیا یہ خدا تعالیٰ کی مضبوط تدبیر کرنے کی دلیل نہیں ہے؟ یا کیا یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہونے کا اظہار نہیں ہے؟ یقین ہے، اور اسی پر کو احمدیوں کو اس پر غور بھی کرنا چاہیے، سوچنا بھی صحیح ہے، اور اپنی زندگیوں کو اللہ ان وعدوں کے پورا کرنے کے لیے، پورا ہوتے دیکھنے کے لیے دعاؤں کی طرف بہت توجہ دینی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بجز خدا کے انجام کون بتلا سکتا ہے، اور بجز اس غیب دان کے آخری دنوں کی کس کو خبر ہے؟ دشمن کہتا ہے کہ بہتر ہو کہ یہ شخص ذلت کے ساتھ ہلاک ہو جائے، اور حاسد کی تمنا ہے کہ اس پر کوئی ایسا عذاب پڑے کہ اس کا کچھ بھی باقی نہ رہے، لیکن یہ سب لوگ اندھے ہیں، اور عنقریب ہے کہ ان کے بد خیالات اور بد ارادے انہی پر پڑیں۔ اس میں شک نہیں کہ مفتری بہت جلد تباہ ہو جاتا ہے، اور جو شخص کہے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوں اور اس کے الہام اور کلام سے مشرف ہوں، حالانکہ نہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے نہ اس کے الہام اور کلام سے مشرف ہے، وہ بہت بری موت سے مرتا ہے، اور اس کا انجام نہایت بد اور قابل عبرت ہوتا ہے۔ لیکن جو صادق اور اس کی طرف سے ہیں وہ مر کر بھی زندہ ہو جایا کرتے ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ کے فضل کا ہاتھ ان پر ہوتا ہے، اور سچائی کی روح ان کے اندر ہوتی ہے۔ اگر وہ آزمائشوں سے کچلے جائیں اور پیسے جائیں اور خاک کے ساتھ ملائے جائیں، اور چاروں طرف سے ان پر لعن طعن کی بارشیں ہوں، اور ان کے تباہ کرنے کے لیے سارا زمانہ منصوبے کرے، تب بھی وہ ہلاک نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ اس سچے پیوند کی برکت سے جو ان کو محبوب حقیقی کے ساتھ ہوتا ہے۔ خدا ان پر سب سے زیادہ مصیبتیں نازل کرتا ہے، مگر اس لیے نہیں کہ تباہ ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ تا زیادہ سے زیادہ پھل اور پھول میں ترقی کریں۔ ہر یک جوہر قابل کے لیے یہی قانون قدرت ہے کہ اول صدمات کا تختہ مشق ہوتا ہے، اس کو بہت ساری تکلیفیں پہنچتی ہیں۔ مثلا اس زمین کو دیکھو، جب کسان کئی مہینے تک اپنی کل بارانی کا تختہ مشق رکھتا ہے اور ہل چلانے سے اس کا جگر پھاٹتا رہتا ہے، اسی طرح وہ حقیقی کسان کبھی اپنے خاص بندوں کو مٹی میں پھینک دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تشبیہ دی ہے یہاں کسان سے کہ وہ حقیقی کسان کبھی اپنے خاص بندوں کو مٹی میں پھینک دیتا ہے، اور لوگ ان کے اوپر چلتے ہیں اور پیروں کے نیچے کچلتے ہیں، اور یہ ہر یک طرح سے ان کی ذلت ظاہر ہوتی ہے۔ تب تھوڑے دنوں کے بعد وہ دانے سبزے کی شکل پر ہو کر نکلتے ہیں، اور ایک عجیب رنگ اور آپ کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں، جو ایک دیکھنے والا تعجب کرتا ہے۔ یہی قدیم سے برگزیدہ لوگوں کے ساتھ سنت اللہ ہے کہ وہ ورطۂ عظیمہ میں ڈالے جاتے ہیں، یعنی ایسے گرداب میں، ایسی ہلاکت میں ڈالے جاتے ہیں جو بہت بڑی ہوتی ہے، لیکن غرق کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ تا ان موتیوں کے وارث ہوں کہ جو دریائے وحدت کے نیچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مشکلات میں ڈالتا ہے تو اس لیے نہیں ڈالتا کہ ان کو فنا کر دے یا غرق کر دے، بلکہ نیک لوگوں کو ابتلا اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ان دریاؤں کے نیچے جا کر اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کے دریا میں جو پھر رہے ہیں وہ مزید اس کی طرف توجہ کریں اور موتی تلاش کر کے لائیں اس دریا میں سے۔